الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبر انسانیت کے اندر ایک بہت خوبصورت وصف ہے، بلکہ ایمان کے اندر دو چیزوں کا ہونا لازم ہے، شکر اور صبر۔ صبر کے متعلق آج چند باتیں کریں گے۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی اپنے آپ کو ناشکری سے روکنا، شکایت سے روکنا، یا سادہ لفظوں میں اگر اس کا معنی کیا جائے تو برداشت کرنا، حوصلہ کرنا۔ صبر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی خوبی تھی، اور صبر ہر لحاظ سے صبر ہے، ہر قسم کی تکلیف پر صبر ہے، اور بر موقع صبر ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک عورت قبر پہ رو رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام جب گزر رہے تھے، ساتھی ساتھ تھے، تو اس کو کہا بی بی یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں کرتے۔ اس نے کہا تو چلا جا، تجھے کیا پتا ہے کہ میں کس دکھ میں ہوں، کس تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام گزر گئے تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ پگلی یہ تو حضور علیہ السلام تھے۔ وہ پچھتائی اور پھر وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے غلطی ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، صبر وہ ہے جو کسی مصیبت کے شروع میں کیا جائے، آغاز میں کیا جائے، ابتدا میں کیا جائے۔ یقیناً تو اب صبر کرے گی، تو یہی کہنے آئی ہے کہ میں صبر کروں گی، لیکن میں نہ بھی ہوتا، میں نہ بھی کہتا، تجھے میرا نہ بھی پتہ چلتا، تو اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنے کو صبر کہتے ہیں، اس پہ مطمئن ہو جانے کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، کسی بھی قسم کی ہو، تو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے۔ ایک اللہ والے نے طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا، اس کے چہرے پہ خوشی، اطمینان، سکون۔ تو اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ یوں لگتا ہے جیسے شہزادی ہے یا ملکہ ہے، کسی بادشاہ کی بیٹی ہے یا بیوی ہے۔ بات ہوئی ختم،
تو یہ اللہ والے طواف کے بعد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس عورت نے یہ لفظ سن لیے تھے، وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس اللہ والے کے پاس آئی، کہا جی آپ نے یہ جملہ کہا تھا، میں نے سن لیا تھا، لیکن یہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا تھا، کس وجہ سے کہا تھا؟ تو صلی اللہ والے نے کہا بس میں نے یہی اندازہ لگایا تھا، تیرا چہرہ حساس بشاش ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، تیرے چہرے پہ میں نے کوئی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے، تو کیا تو واقعی کسی بادشاہ کی بیٹی یا بیوی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا یہ تیرے چہرے پہ اطمینان، سکون، یہ خوشی، یہ غم کا کوئی آثار نظر نہیں آتا، یہ کس وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو چکی ہوں، اور اس نے واقعہ سنایا کہ میرے 3 بیٹے تھے، اور میرے گھر میں میرے شوہر نے جانور ذبح کیا، جانور اپنے لیے ذبح کیا تھا، تو میرے بڑے بیٹے نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو 2-4 دن کے بعد جو بڑا بیٹا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے ابو نے جس طرح وہ جانور ذبح کیا تھا نا، آؤ اس طرح کرتے ہیں۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے، وہی چھری پکڑ لی اور اس نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ اس طرح چھری چلا دی، چھری بڑی تیز تھی، وہ چل گئی، وہ چھوٹا بچہ ذبح ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑے نے جب خون دیکھا اور وہ ڈر گیا اور وہ گھر سے بھاگ گیا، گھر سے بھاگا تو وہ جنگل کی طرف گیا، وہاں سے اسے کوئی درندہ ملا اور اس نے اس کو پکڑ کے اس پہ حملہ کر دیا۔ میرا شوہر اس کے پیچھے ڈھونڈنے گیا، تو جب دیکھا کہ میرے بچے کو تو چیر پھاڑ کر دیا کسی درندے نے، تو یہ صدمہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اور وہیں پہ وہ صدمے سے اٹیک ہوا ہوگا، وہ فوت ہو گیا۔ اور مجھے جب خبر ملی تو میں ہنڈیا پکا رہی تھی، چولہے کے قریب تھی، اور چھوٹا بچہ تیسرا میری گود میں تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ تیرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں بچے کو وہیں چھوڑ کے بھاگی باہر کو، تو وہ جو بچہ تھا وہ انگاروں کی طرف گیا، ہنڈیا کو چھیڑا، اس کے اوپر پڑا، وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ میری ایک بیٹی تھی شادی شدہ، جب اس کو خبر ملی کہ یہ سارا کچھ تیرے گھرانے سے پیش آیا، وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، میں اپنے خاندان میں تقریباً تنہا اکیلی رہ گئی۔ تو یہ سارے صدمے پر میں نے اللہ سے کہا کہ یہ معاملہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، تیری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اگر تو نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے آپ کو خوش کر لیا اللہ کی رضا پہ۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے تو نے سچ کہا ہے، تو ٹھیک کہتی ہے، واقعتاً تیرے چہرے کا جو اطمینان ہے صحیح ہے۔ تو صبر، کسی بھی طرح کی تکلیف، مصیبت، دکھ پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے، ہم نوا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے اگر استعانت چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، تو پھر نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جب بھی آزمائے جاؤ تو تمہیں صبر کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں کسی بھی طرح کی مصیبت میں ڈالوں، تم پر کسی قسم کا خوف مبتلا کر دوں، دشمن کا خوف، کسی بھی چیز کا خوف، تنگ دستی کا خوف،
یا تم پر میں بھوک تنگ دستی مسلط کر دوں نا. انسان اتنا تنگ دست ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھوک کی آزمائش تم پہ ڈال دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال کسی وجہ سے میں ضائع کر دوں، یا تمہارے بیچ میں سے کوئی جان لے لوں، تمہارے بیٹے کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کے سامنے شوہر کی، شوہر کے سامنے بیوی کی، یا بس ثمرات، یا تم سے پھل چھین لوں، تمہارے باغات پکے ہوئے ہیں اجڑ جائیں. ان ساری آزمائشوں پہ، یہ اس کے علاوہ بھی یہ تو چند اللہ نے گنوائی ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو جائے، اب اس کے بعد جو نہ شکری کرے گا، ویلا کرے گا، مار گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، روئے گا، پیٹے گا، اس کی بات نہیں ہے. جو صبر کرے گا، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہیں، اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں. خوشخبری ہوگی اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہوگا. تو صبر، ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بچپن میں اولاد دے، ایک بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، والدین کے لیے بڑا صدمہ ہے، بڑی تکلیف ہے. لیکن جب بچہ فوت ہو جائے تو بندہ سوچے کہ میرے اللہ، تو نہیں دیا تھا، تو نہ ہی دیتا تو پھر بھی کیا ہونا تھا، اور اگر تو نے دے دیا ہے اور اب لے لیا پھر بھی تیری مرضی ہے. اور بندہ اپنے رب کے فیصلے پہ مطمئن رہے، خوش رہے، صبر کرے، حوصلہ کرے. تو میرے اللہ نے فرمایا جس نے بس بچپن میں جس کے 3 بچے پیدا ہوں اور فوت ہو گئے اور وہ صبر کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا. یا یوں سمجھیں کہ وہ 3 بچے اپنے باپ کو، والدہ کو پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں. یا یوں کہ لوگ ایک روایت کے مطابق کہ جنت کے دروازے ہوں گے 8، اور یہ جس دروازے کی طرف بھی جائے گا یہ بچے دوڑ کے اس دروازے کے پاس آ جائیں گے اور بچے کا ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا صبر کرنے والے کی یہ خوبی ہے تو ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر کسی کے 3 بچے نہیں 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو اس نے صبر کیا ہو، تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 بچے بھی اسے جنت میں لے جائیں گے. کسی اور نے سوال کیا، اللہ کے نبی جس کا بچپن میں 1 بچہ فوت ہوا ہو اس نے صبر کیا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بچہ بھی اسے جنت میں لے جائے گا. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی، ان کے یہاں بچہ تھا چھوٹا اور بیمار ہوا. آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ بچہ بیمار ہے، آپ تشریف لائیے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ امانت دے تب بھی خوش ہوتے ہیں، لے جائے تب بھی خوش ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کو دوبارہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس موقع پہ آپ تشریف لائیے. آپ اسلام چند ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے، بچے کو گود میں لیا تو وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا. تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ سے بعد میں سوال کیا گیا کہ یہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو خود کہتے ہیں صبر کیجئے. آپ نے فرمایا آنسو صبر کے معاملے میں مانے نہیں ہے. جو بے اختیاری دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے آنسو آ جائیں اور بندہ کوئی بے صبری کا جملہ نہ کہے تو آنسوؤں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام کا خود اپنا بیٹا ابراہیم بچپن میں فوت ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، آپ کی گود میں فوت ہوا تھا. تو موت سے پہلے جب جان نکل رہی تھی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس موقع پہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب
تمہارا کوئی عزیز، کوئی بھائی، بیٹا، بہن کوئی فوت ہو جائے تو بے اختیاری طور پہ جو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں نا، تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف ہے رونا، پیٹنا، شکوے کے جملے کہنا، واویلا کرنا، عورتیں جس طرح بین کرتی ہیں وہ بین کرنا، اللہ پہ شکایتیں کرنا، یہ بے صبری ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا رواں ہونا یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے۔ آنسو آ جاتے ہیں لیکن بندہ صبر کرتا ہے کہ اللہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، جس طرح جو تیرا فیصلہ ہے ہم نے قبول کر لیا۔ اس کا نام صبر ہے۔ اور جو لوگ، چونکہ صبر میں نے بتایا کہ ہر معاملے میں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، مشکل میں صبر کرنا آسان ہے، تکلیفوں میں صبر کرنا آسان ہے، خوشحالی میں اللہ جب کچھ کافی دے دیں تب صبر کرنا زیادہ مشکل۔ تب کس بات سے صبر کرنا ہے بھلا؟ اقتدار آ گیا، دولت آ گئی، طاقت آ گئی، اب دکھلاوے سے، ریاکاری سے، غرور سے، فخر سے، دکھلاوے سے، اس بات سے صبر کرنا ہے۔ جب بندے کے پاس ہوتا نا، پھر بندہ کہتا کسی کی ایسی کی تیسی، پھر بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو غرور تکبر سے روک کے صبر کرنا، عاجزی رکھنا۔ دولت آ گئی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سمجھنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، دولت سے کیا ہوتا ہے، زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں۔ بہت بڑا عہدہ مل گیا تو صبر رکھنا کہ پھر کیا ہو گیا، اور ویسے یہ ڈینگے مار رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اپنے سے باہر ہو رہا ہے، دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، تو یہ بھی بے صبری ہے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ تکلیف، دکھ، مصیبت میں تو بندہ صبر کر ہی لیتا ہے، جب دولت کے انبار لگ جائیں، جب پریشانی کوئی نظر نہ آئے اسے، جب اس کے پاس دولت ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، تب اپنے آپ کو حق پہ روکے رکھنا، عاجزی پہ روکے رکھنا، اللہ کے سامنے جھکے رہنا، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اس بات پہ صبر کرنا کہ غرور نہ آئے دماغ میں، تکبر نہ آئے، ہاتھ سے، زبان سے کسی کو گزن تکلیف نہ پہنچ جائے، تو صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ناشکری کے جملے کہنا، یار مر گئے، روڑ گئے، یار ہلا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، میرا بچہ بھی بیمار ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو کوئی تکلیف آئی ہو۔ یہ دل میں شکوہ رکھنا بے صبری کی علامت، اور بالخصوص اللہ کی ذات پہ کسی حال میں بھی شکوہ نہ رکھو، شکایت نہ رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنے سے اوپر کبھی نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ دولت نہیں ہے تو دیکھو یار، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو دیکھو جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، جو جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آنکھیں تھیں، چلی گئیں، تو شکوہ نہ کرو، صبر کرو، یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی، بینائی دی تھی، اب لے لی ہے، تیری مرضی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس لے لی نا، وہ نبینا ہو گیا، اور اس نے صبر کیا، قیامت والے دن اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، یہ بہت وسیع موضوع ہے، ہر لحاظ سے کسی بھی طرح کی مصیبت، دکھ، تکلیف پر صبر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ خوشیوں میں بندہ جناب بڑا خوش ہو، اور تھوڑی سی تنگ دستی آئے تو بندہ روتا پھرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔